السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کا آغاز کیا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ کے یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری مکی سورت ہے۔ وہ آیہ مبارکہ کے جو آخری حصے میں ہم نے پڑھی تھی، جو بہت ہی حکمت بھری آیت ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ وہی ہے کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا جس میں آیات محکمات ہیں، لیکن آگے جو بات کی گئی تھی وہ بہت ہی پتے کی بات تھی۔ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہوتا ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی بدنیتی ہوتی ہے، وہ صرف انہی آیات کا پیچھا پکڑتے ہیں جس میں کوئی متشابہ بات آئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان آیات کی تعویل کے اندر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، نئے نئے معانی، نئے نئے جو ہے اپنی دانش میں جو ہے بہت دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں، اور تمام چیزوں کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ جو وبال جس شے پر پڑتا ہے کہ یہ چیز تو آج تک کسی کی سمجھ میں آئی ہی نہیں تھی۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اسلاف سے وہ بدظن کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ شے کہ جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارے اسلاف میں ایک رائے رہی ہے، اس میں کہیں اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ کہ آیات متشابہات کے حوالے سے وہ لوگ جو ان کے اندر بھی کنفیوژنز پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے، یا ان کے لیے کفایت نہیں کریں گے نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے کہ اپنے اعمال کی پاداش میں جہنم میں جب انہیں جھونکا جائے تو کوئی شے ان کے کام نہیں آ سکے گی، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد۔ حالانکہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جس پر انسان کو اس دنیا میں تکیہ ہوتا ہے۔ روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو سمجھتا ہے اس کی بنیاد پر شاید اس دنیا کا ہر کام نکال لوں گا، اور اسی طرح اولاد کے اوپر انسان کو بڑا تکیہ ہوتا ہے۔ وہ اولاد کو جس کو اس نے بچپن میں جو ہے اس کی تمام ضرورتیں پوری کی ہیں، تعلیمی معاملات اس کے طے کرائے ہیں، اب وہ سمجھتا ہے انسان کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہی اولاد ہے کہ جو میرے کام آئے گی۔ اکثر و بیشتر ہوتا بھی ایسے ہے، لیکن یہ کہ یہ اولاد بھی آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، سب سے پہلے ذکر کیا گیا سورہ معارج کے اندر کہ قیامت کے دن ہر انسان یہ چاہے گا کہ اس کے بیٹوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے، کسی طرح اس کو بچا لیا جائے، فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں کے لیے تو یقیناً اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں ان میں سے کوئی شے کام آنے والی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہی اولاد ہے کہ جس کے بہتر مستقبل کے لیے اس نے حرام کو اپنے لیے جائز اور مباح کر لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، جیسا کہ معاملہ تھا آل فرعون کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور آل فرعون سے جو پہلے قومیں ہو گزری۔ مکی صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آ جائے گا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، اسی طرح قوم شعیب ہے۔ کذبوا بآیاتنا، ان تمام قوموں نے ہماری آیات اور ہمارے معجزات کو جھٹلا دیا تھا، ان کا انکار کیا تھا۔ قوم نے ڈیمانڈ کی کہ اگر اللہ ہمیں یہ معجزہ دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس کے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ پورا کر دیا گیا، جو قوم کی ڈیمانڈ تھی اس کو دکھا دیا گیا۔ خاص طور پر مکی صورتوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو ہے اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جب کوئی شخص ایمان نہ لایا، معدود چند لوگوں کے علاوہ،
تو لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت صالح سے مخاطب ہو کر کہ اگر تم ہمیں یہ معجزہ دکھا دو کہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چٹان شق ہو اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو تو ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ان کو دکھا دیا گیا، لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی، بجائے ایمان لانے کے انہوں نے اس اونٹنی ہی کو ہلاک کر دیا۔ پھر انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے کوئی ایک چیخ اور چنگھاڑ کی شکل میں، کہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں یا اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ظاہر یہاں مخاطبین کون تھے؟ مشرکین مکہ، وہی کفر پر تھے۔ ستغلبون، تمہیں عنقریب جو ہے مغلوب ہونا ہی ہونا ہے، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ وتحشرون الی جہنم، اس دنیا میں تو تمہارا یہ معاملہ ہوگا، وہ شہر مکہ کے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ روایات میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 راتیں جو ہے چھپنے کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں مدینہ کے لیے، تو ایک مقام ایسا آیا تھا کہ اگر وہاں سے رائٹ ٹرن کریں تو مکے کی طرف جا رہے ہیں، لیفٹ ٹرن کریں تو مدینہ کی طرف نکل جائیں گے۔ تو روایات میں ہے کہ حضور وہاں کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے بہت ہی حسرت سے کہا تھا رائٹ سائڈ کو دیکھتے ہوئے، جس طرح بیت اللہ تھا، کہ بیت اللہ اس علاقے کے لوگ مجھے تیری بندگی نہیں کرنے دیتے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد گویا کہ رائٹ ٹرن کی بجائے حضور نے لیفٹ ٹرن لیا اور آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے وہ شہر کے جہاں سے حضور کو نکالا گیا، انہیں پہلے پیشگی خبردار کر دیا گیا کہ تم لازماً مغلوب ہوگے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اس دنیا میں تو تمہارا یہ معاملہ ہو کر رہے گا، لیکن آخرت میں تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، وہاں جمع کیا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی تھی ان 2 جماعتوں کے حوالے سے کہ جو باہم جنہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا تھا۔ یہاں اصل میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے غزوہ بدر جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بڑی عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی، اور اس میں جو ہے چند ساعتیں لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فرشتوں کی مدد بھی آئی تھی، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ انفال میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا گیا وہ وقت کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تمہاری مدد کی تھی، فی فئتین التقطا، جبکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں 2 جماعتیں جمع تھیں، تو قاتلوا فی سبیل اللہ، اور ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو اللہ کے رستے میں لڑ رہا تھا۔ اب گویا کہ مسلمانوں کی جماعت تو اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے لڑ رہی ہے، اور مشرکین کی جماعت کس کام کے لیے لڑ رہی ہے؟ فی سبیل الطاغوت، وہ مشرکانہ نظام کو بچانے کے لیے، اپنے آبا سے جو دین چلا آ رہا تھا بت پرستی والا دین، اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت جو تھی وہ کافروں کی تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ اپنی نگاہوں سے ایسے دیکھ رہے تھے گویا کہ تعداد میں ان سے دگنے ہیں۔ یہاں 2 اعتبارات سے تعویل کی گئی کہ مسلمانوں سے ان کی تعداد جو ہے 3 گنا تھی، مسلمان 313 تھے، جبکہ مشرکین کا لشکر جو تھا وہ 1000 کی تعداد میں تھا، تو گویا کہ تقریباً 3 گنا ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے، 3 گنا نہیں ہے، بلکہ ایک کا مقابلہ 2 سے 2 گنا تعداد ہے۔ لیکن کچھ مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے، اور اس جانب بھی اس کی ضمیریں جو ہے وہ پوری طرح راجع ہوتی ہیں کہ یہاں مراد ہے کفار، کہ کفار کو مسلمانوں کے 313 اپنے مقابلے میں دگنے نظر آ رہے تھے، کیونکہ کفار اگر 1000 کی تعداد میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وائڈ اینگل جو ہوتا ہے لینس، اگر اس کے ذریعے کوئی فوٹو لی جائے تو تھوڑی سی تعداد لوگوں کی محسوس ہوتا ہے جیسے جم غفیر ہے، دور دور تک نظر آ رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے، ممکن ہے کہ کفار کو جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو اگرچہ ان کے مقابلے میں 1/3 تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اہتمام کیا ہو کہ کفار جو ہے مسلمانوں کو اپنا سے دگنا خیال کر رہے ہیں۔ مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتا ہے، اپنی تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کے، مسلمان جو اپنے لیے جو ہے سوائے اللہ کی رضا کے اور جنت کے حصول کے اور کوئی شے ان کے جو ہے مطلوب کے درجے میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید تو انہی کو حاصل ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن یہ کہ اگر کہیں تم نے پیٹھ پھیر لی، تم اللہ کی مدد، اللہ کے دین اور اپنے فرض سے غافل ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور یقیناً اس واقعے کے اندر، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی بہت کمزور ہے، لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح فتح عطا فرمائی ہے، تو مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی پورے علاقے پر۔ تو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو فرمایا گیا کہ اس واقعے میں یقیناً بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، جو ذرا عبرت سے کام لینا چاہیں۔ اب تھوڑا سا وقت ہم لیں گے وقفے کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہو کر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے زینت دے دی ہے یا مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے عورتوں کی محبتیں اور بیٹوں کی محبتیں۔ دیکھیں قرآن حکیم کہیں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہ تمام محبتیں ناجائز ہیں، یہ محبتیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کسی شوہر کے دل میں اس کی بیوی کے لیے محبت، ہمدردی کا جذبہ، اپنے بیٹے کی محبت، اور اس سے آگے بڑھ کر سونے کی محبت، چاندی کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شے دینے کے بعد، جس طرح امتحان لیا جاتا ہے کسی طالب علم کا، کچھ سکھانے کے بعد پھر امتحان لیا جاتا ہے، یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں، کچھ چیزیں دی ہیں، کچھ محبتیں انسان کے اندر گوند دی ہیں، اور اس کے بعد امتحان لیتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ محبتیں جو ہے زیادہ وزنی ہیں یا یہ کہ اللہ کی محبت زیادہ وزنی ہے۔ ان محبتوں کا تقاضا کیا ہوگا کہ روپیہ پیسہ آنا چاہیے، بیویوں کے لیے خرچ ہو، اولاد کے لیے خرچ ہو، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، انسان کو کوئی غرض نہیں۔ ان محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے، بیوی کے چونچلے ہیں، بیوی کی فرمائشیں ہیں، اسی طرح اولاد کی اعلیٰ تعلیم ہے، جو تنخواہ ہے اس کے اندر تو گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن اولاد کو بھیجنا ہے، اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ محبتیں ہیں کہ جن کے تقاضے کے تحت انسان جو ہے اللہ کی محبت کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا کیا ہے کہ اسی کی فرما برداری کی جائے۔ جس شے کو اس نے حرام قرار دے دیا اس کی طرف انسان نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ تو یہ امتحان ہے اصل میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں جانچ لے، پرکھ لے، تمہارا امتحان لے لے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے، کھبا دی گئی ہے محبتیں لوگوں کے اندر، شہوات من النساء، محبت بیویوں کی، عورتوں کی، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطر المقنطرۃ من الذہب، اور اسی طرح ڈھیروں سونے کی، والفضۃ اور چاندی کی محبت، والخیل المسومۃ اور بہت ہی عمدہ نسل کے گھوڑے، ان کی بھی محبت ہوتی تھی۔ عربی مزاج کے اندر جو ہے کسی شخص کے بعد بہت ہی عمدہ عربی النسل گھوڑا ہے، اور خاص طور پر اس کی پیشانی کے اوپر جو ہے مخصوص نشانات ہیں جو اصیل گھوڑے ہونے کی علامت ہوتی ہیں، تو اس کے پاس گویا کہ دنیا کا بہت بڑا خزانہ آ گیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عرب میں جو ہے سرخ اونٹ بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ تو والخیل المسومہ، اور وہ گھوڑے کے جو خاص مخصوص نشان والے ہوں، جن کی پیشانی کے اوپر کچھ نشان ہوتے تھے اور بہت قیمتی گھوڑے ہوتے تھے، والانعام والحرث، اور اسی طرح چوپائے ہیں، مویشی ہیں، کسی کا فرض کیجیے ریوڑ ہے، گائے بھینسوں کا ریوڑ ہے، یا کہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، اور وہ جب نکلتا ہے اپنے گھر سے صبح کے وقت اپنے ریوڑ کو لے کر، تو تمام لوگ بڑے فخر کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں کہ بڑا امیر انسان ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ والحرث، اور اسی طرح زراعت، کسی کے پاس کئی مربع جو ہے زمین موجود ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے اصل میں جسے فوکس کرو۔ یہ تمام چیزیں صرف برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرو، لیکن ان کے ساتھ اگر کہیں تم نے دل لگا لیا اور ان کی محبتوں میں اس درجے آگے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال اور ناجائز چلا لیا، تو یہی وہ شے ہے جسے قرآن کہتا ہے فقط خسر خسرانا مبینا، یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی بربادی اور ہلاکت ہے کہ جس کا انسان نے اپنے لیے بندوبست کیا۔ ہم نے وہ آیہ مبارکہ پڑھ لی تھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر یہ کام کر رہے ہو کہ ان محبتوں میں مبتلا ہو کر حرام و حلال کی تمیز کہیں تم اپنے ذہن سے جو ہے اٹھا بیٹھے، تو معلوم ہوا کہ تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، یہ تمام چیزوں کی محبت
کہ جائز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک حد سے آگے بڑھ گئے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ۔ یہاں کا روپیہ پیسہ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ اولاد انسان کے کسی کام آئے گی، نہ یہاں کا روپیہ پیسہ کسی کے کام آئے گا۔ اصل شے کام آنے والی ہے انسان کا اپنا رخ، کہ کیا رخ تھا اس کا، کس کی فرما برداری اس نے کی تھی، آیا اپنی حرص و ہوا کی بندگی کی یا اللہ کی بندگی کی۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ایک ایسی شے کی کہ جو ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، بخیر من ذالکم للذین اتقوا، اور وہ شے ہے صرف متقین کے لیے۔ یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے تقوی اصل میں اللہ کی پوری زندگی میں فرما برداری اختیار کرنا۔ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے سموچے داخل ہو جاؤ۔ یہ جزوی عبادت جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی کی روش پر ہیں ان کے لیے کیا خیر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، کس قدر بھلائی ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، وازواج مطہرۃ، اور وہ بیویاں ہوں گی کہ جو بہت ہی پاکیزہ ہوں گی، بہت ہی پاک صاف ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی، اللہ کی رضوان حاصل ہوگی، رضا حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن میں جہاں آتا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہاں مراد کیا ہے، ان کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ گویا کہ اگر کوئی ایسی تھوڑی سی بلند جگہ ہے کہ جس کے نیچے چشمہ رواں ہے، تو اب وہاں زراعت کے لیے وہ نمی جو ہے اس پانی کے اندر خود ایبزارب ہو کر اس پورے علاقے کو جو ہے سبز و شاداب کر دے گی۔ تو جنت کے جو باغات ہیں، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، ان میں عام طور پر یہ الفاظ آپ پڑھیں گے جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ باغات کے جن کے دامن میں چشمے رواں ہیں، نہریں رواں ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اب دیکھیے پھر وہی دعائیں آگئی جو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یہاں پھر آگے دیکھیے وہی دعا کا انداز، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، جہالت کے عالم میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی تھی، جو لغزشیں ہوئی تھی، جو گناہ ہوئے تھے، پروردگار ان کو معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اب دیکھیے وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا للذین اتقوا، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، اور ان کی زبان پر یہ دعا رہتی ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، جو ابھی ہم نے پڑھ لیا، ان لوگوں کا شمار کن میں ہے؟ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے، اور یہاں بریکٹ میں نوٹ کر لیجئے پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے، والمنفقین، اور اسی طرح اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر جو ہے، صبح کا وقت جو ہوتا ہے، صبح کاذب کا وقت، صبح صادق کا وقت، اس وقت میں جو ہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ مانگنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ گویا کہ عباد الرحمن کے کچھ اوصاف ہیں جو یہاں بیان ہو گئے، صبر کرنے والے ہیں، اسی طرح سچے ہیں، راست باز ہیں، اسی طرح اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اسی طرح اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور اسی طرح والمستغفرین بالاسحار، ان تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حضور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کے اوپر انہیں کہیں گھمنڈ ہو جائے اور کہیں غرہ ہو جائے، اور پھر اسی طرح جو ہے ہم تمام نیک اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں تو اب تو گویا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت میں جنت ملنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی انسان جو ہے لرزاں اترسا رہتا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگتا رہتا ہے، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، والمستغفرین بالاسحار۔ اور خاص طور پہ صبح کا وقت جو ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ بہت برکت والا وقت ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، رات کے آخری پہر جو ہے، سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ندا لگاتا ہے کہ حل من مستغفر استغفرہ، کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میرے سامنے توبہ کرنے والا، گڑ گڑانے والا، کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ والمستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پہر استغفار کرنے والے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور اسی طرح فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
اور اسی طرح اولو العلم جو ہیں وہ بھی گواہ ہیں کس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، قائما بالقسط، اور وہ انصاف کا، عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں بھی انصاف ہوگا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے سورہ کہف کے درمیان میں کہ کسی پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف ہوگا۔ بدکاروں کو اور فاسق و فاجروں کو پوری بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ اسی طرح اپنے متقی لوگ، نے فرما برداری اختیار کرنے والے، خواہش دنیا سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا اکرام ہوگا، جو مرتبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کہیں کسی سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا، کہیں اپنا رشتہ لے کر جاتے ہیں کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر اگر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ قائما بالقسط، وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود انصاف فرمانے والا ہے، انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے اہل ایمان سے کہ وہ بھی انصاف پر رہے اور انصاف کو قائم رکھے۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا تھا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے بھیجا تھا اپنے رسولوں کو واضح نشانی اور معجزات کے ساتھ، اور ہم نے انہیں الہدا بھی دیا تھا، میزان بھی دی تھی، نظام عدل و قسط پر مبنی ایک نظام دیا تھا، اور پھر اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم رکھ سکے۔ لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، اور پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ اب لوہا اس لیے کہ تاکہ ان ظالموں کی، جنہوں نے اپنے ظلم کی جو ہے گدی لوگوں کے گردنوں پر بچھائی ہوئی ہے، ان کو پاک صاف کر دیں ان کے ظلم سے۔ اب یہ تمام مراحل وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ آپ نے غزوہ و جہاد کیا ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے کلمے کے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار قرآن میں آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی سورہ مبارکہ کی جو دوسری آیت تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل وہی الفاظ جو آیت الکرسی کے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور پھر فرمایا گیا اسی آیت مبارکہ میں لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، جو زبردست ہے کمال حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ الدین، اس بات کو ذہن میں رکھیے، مذہب اور شے ہے اور دین اور شے ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن صرف آیت کا ترجمہ مکمل کر لیجئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اپنی باہم سرکشی اور زدم زدہ کی بنیاد پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حساب بہت جلد چکانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ